آج ہمارا الحمدللہ 13واں لیکچر ہے مرکب اضافی کے تعلق سے۔ میری آواز کلیئر ہے؟ جی بالکل ٹھیک. جی سر. مرکب اضافی اب تک ہم نے جتنے بھی الفاظ پڑھے وہ سارے کے سارے مفرد تھے۔ الف لام لگایا ہم نے، الف لام نہیں لگایا ہم نے، جمع تثنیہ سب کو مفرد پڑھا۔ اس کے ساتھ مرکب ایڈ نہیں کیا، کوئی بھی دوسرا لفظ ایڈ نہیں کیا۔ اب یہاں سے انشاءاللہ العزیز ہم مرکب الفاظ سیکھیں گے۔ یاد دہانی کے طور پر یہ ایک نوٹ ہے، سمجھ لیجئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھا تھا عربی الفاظ معرب اور مبنی ہوتے ہیں۔ معرب کسے کہتے ہیں؟ جو اعرابی حالات تبدیل ہوتے ہوئے کلام میں اپنی جگہ بنائے۔ عامل نصب والا ہو، فتحہ والا ہو، زبر والا ہو تو اس پر بھی زبر آئے، زیر والا ہو تو زیر والی حالت کلام میں ظاہر ہو۔ اعرابی حالات جس کے بدلتے ہوں اسے معرب کہتے ہیں۔ مبنی کسے کہتے ہیں؟ مبنی اسے کہتے ہیں مبنی اسے کہتے ہیں جو کسی بھی حالت میں کسی بھی وجہ سے نہ بدلے۔ یاد ہے سب کو یہ؟ سر. جی سر. چلیں، تو الترکیب الاضافی اردو میں مرکب اضافی، ٹھیک ہے، پوزیسو فریز انگلش میں۔ بڑی مشکل سے مجھے یہ نام ملا ہے پوزیسو فریز، کلاس شروع کرنے سے 1 منٹ پہلے چینج کیا ہے اسے۔ جینیٹو کیس یا جینیٹو فریز بھی کہتے ہیں۔ چلیں، ہم نے پڑھا تھا الباب، دروازہ، سب کو یاد ہے؟ الباب جی سر. دروازے کو کہتے ہیں، سب کو یاد ہے، مفرد ہے۔ ہم نے پڑھا البیت، گھر کو کہتے ہیں، البئی گھر، سب کو یاد ہے۔ جی سر. جی سر. مرکب ہے یا مفرد ہے؟ مفرد. مفرد. جی، اب ہم ان دونوں کو ملا دیں گے، باب اور بیت دونوں کو ملا دیا، باب البیتی گھر کا دروازہ۔ یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب تک ہم نے مفرد پڑھا تھا اور اب ہم یہاں سے دو مفرد کو جوڑ کر مرکب بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ جی سر. جی سر. اس کے اندر ایک چیز غور کرنے والی یہ ہے کہ بابن نہیں پڑھا گیا، بابو پڑھا گیا۔ اور ایک چیز یہ بھی غور کرنے والی ہے کہ البیت کے آخر میں ضمہ یا فتحہ نہیں آیا بلکہ کسرہ آیا ہے۔ تفصیل آگے ہے، بس غور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جی سر. ہم۔ اسی طرح دیکھیں الساعہ گھڑی کو کہتے ہیں، یاد ہے سب کو؟
الید ہاتھ کو کہتے ہیں، ان دونوں کو جوڑ دیا ساعت الید ہاتھ کی گھڑی، ریسٹ واچ. ٹھیک ہے. جی سر. جی سر. ساعت الید ہاتھ کی گھڑی. ٹھیک ہے، اب آگے بڑھتے ہیں. ساعت الید میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، یہاں پر ہائی لائٹ بھی ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، تنوین نہیں ہے یہاں پر، ہے نا؟ جی سر. جی سر. مرکب اضافی میں جو پہلا جملہ ہوتا ہے، دو مفرد سے مل کر بنتا ہے نا، تو پہلا جو مفرد ہوتا ہے، پہلا جو لفظ ہوتا ہے، اس کو ہم کہیں گے مضاف. ٹھیک ہے، مضاف کہیں گے. میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتاتا ہوں. اضافت کا لفظ استعمال ہوا، الترکیب الاضافی، مرکب اضافی، اضافت. یہ اضافت کا کیا مطلب ہے؟ عام طور پر جو اساتذہ ہوتے ہیں، جو عربی گرامر پڑھاتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص ادیب ہو، لٹریچر کا ماہر ہو. گرامر آتا ہوگا، ماہر ہوگا، پڑھاتا ہوگا، لیکن ادب اور لٹریچر اور چیز ہے. اضافت کا معنی عام طور پر یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ ایڈ کرنا، اضافہ کرنا، یہ معنی بھی ہے اس کا، لیکن یہاں پر اس کا یہ معنی نہیں ہے. ان کی بات صحیح لگتی ہے وہ اس طور پر، کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں ساعہ کیا ہے؟ مضاف ہے، اور الیت کا اضافہ کیا جا رہا ہے، ایڈ کیا جا رہا ہے، اسی لیے یہ مرکب اضافی ہے. یاد رکھیں ایسا نہیں. اضافت کا عربی زبان میں معنی ہوتا ہے نسبت دینا، نسبت، ملکیت ثابت کرنا. ٹھیک ہے، کہ یہ فلاں چیز کی ملکیت ہے، فلاں کی نسبت اس سے ہے. اضافت کا معنی ہے یہ. عرب جانتے ہیں، اور وہ لوگ جانتے ہیں جو لٹریچر سے وابستہ ہیں. ہر شخص نہیں سمجھتا اس بات. یہاں پر آپ لوگ، بہت سے لوگ یہاں پر موجود ہیں جن کے لیے یہ بات نہیں ہے. اب تک وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ اضافہ کرنا ہے. تو مضاف کا مطلب اسی لیے انگلش میں کہا گیا possessed. کیا مطلب ہے؟ جس کی ملکیت ثابت کی جا رہی ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کی ملکیت ہے، اس کی طرف نسبت ہو رہی ہے. اور دوسرا جو لفظ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مضاف الیہ. مضاف الیہ کا کیا مطلب ہے؟ پوزیسر. مطلب اس لفظ کو مضاف کی طرف نسبت ہو رہی ہے، مضاف کی ملکیت بتائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، ہر جگہ ملکیت کا لفظ کرنا ٹھیک نہیں بنتا، اسی لیے میں نے نسبت کہا. اب دیکھیں یہاں پر ساعہ یا الید، ان کی کیا ملکیت ہو سکتی ہے؟ یہ خود کسی اور کی ملکیت ہے نا، تو یہاں پر نسبت کا لفظ استعمال ہوگا. لیکن جہاں انسان ہوں گے اور انسان کے ساتھ کسی اور چیز کی ملکیت ثابت کی جا رہی ہو تو وہاں بالکل صحیح ہے. اب ایک چیز اور یہاں پر دیکھیں مضاف الیہ کے سلسلے میں. مضاف الیہ ہمیشہ حالت جری میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، الف لام نہیں آیا تو آخر میں تنوین بھی آ جاتی ہے، الف لام آ گیا تو آخر میں تنوین
نہیں آتی. نہیں آتی. جی ہاں. حالت جری کو کیا کہتے ہیں؟ جینیٹو کیس انگلش. ٹھیک ہے، بات کلیئر ہے؟ جی سر. آگے چلیں. جی سر. جی سر. اچھا، یہ دیکھیں پولیس اسٹیشن. پولیس کو، پولیس بہت ساری پولیس ہوتی ہے، اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں الشرطہ. اور جہاں پر جی وہ رہتے ہیں، جہاں پر ان کا مرکز ہوتا ہے، جہاں پر وہ آتے ہیں ملتے ہیں، یا سارے جو بھی ان کے معاملات ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں پولیس اسٹیشن. عربی میں کہتے ہیں مرکز الشرطہ. ٹھیک ہے، جی سر. جی سر. مرکز الشرطہ. جی سر. مکتب میں نے بتایا آفس کو کہتے ہیں. البرید پوسٹ کو کہتے ہیں. ڈاک کو کہتے ہیں ڈاک خانہ. مکتب البرید، یہاں دیکھیں مکتب البریدی، مرکز الشرطتی، پوسٹ آفس. بات سمجھ آ گئی؟ جی سر. ہاں. بیت ہم نے پڑھا، گھر کو کہتے ہیں عنوان. یہاں پر مجھ سے غلطی ہو گئی. عنوان کسے کہتے ہیں؟ عنوان کہتے ہیں ایڈریس کو. ٹھیک ہے، گھر کا پتہ اسے کہتے ہیں عنوان. ایڈریس گھر پتہ. ایڈریس. جی ہاں. اب ہم عربی زبان میں عنوان پڑھیں گے تو کیا سمجھیں گے؟ ٹائٹل. یقیناً وہ معنی بھی ہو سکتا ہے، لیکن عنوان البیت کا مطلب گھر کا ٹائٹل ترجمہ کرنا کتنا عجیب ہے نا. ایڈریس کو کہتے ہیں جی سر. عنوان البیت، گھر کا پتہ، ہوم ایڈریس. ٹھیک ہے. جی سر. چلیں. کیا ہے یہ؟ شیر. ہم، لائن. پڑھو اسے. الاسد ملک الغابۃ. ہم، الغابہ کہتے ہیں جنگل کو. ترجمہ کرو پورا آپ. شیر جنگل کا بادشاہ. جنگل کا بادشاہ. دا لائن از دا کنگ آف آف جنگل. آف دا فارسٹ آف دا جنگل. ٹھیک ہے. دیکھو جملہ سمجھ میں آ رہا ہے نا، جی سر. لیکن یہ سر. ذہن میں رکھنا ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے یہ دو چیزیں، یہ اور یہ، کیونکہ آپ لوگوں کے لیے اب نہیں ہے، اس کو سمجھنا ہے بس. ہم، یہ کیا ہے؟ شاہین. واہ واہ واہ، شاباش. میں تو اندیشہ کر رہا تھا کوئی چیل نہ کہہ دے. شاہین ہے یہ. فالکن کی قسموں میں سے اعلیٰ قسم. عربی زبان میں بھی اس کو شاہین کہتے ہیں. الشاہین پڑھو. الشاہین مالک الطیور. مالک ہے. ملک الطیور. ہم، ترجمہ. شاہین پرندوں کا بادشاہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ جی سر. جی سر. انجوائے نہیں کر رہے؟ کر رہے اب ہیں سر. بیمار کی آواز میں کیا انجوائے ہو سکتا ہے نا؟ نہیں سر، ایسی بات نہیں. اب یہاں پر دیکھیں ملک الغابہ.
یہاں دیکھیں دوبارہ سے میں سمجھا کیا رہا ہوں، دیکھیں ایک نئی چیز آپ لوگوں کو اب پتہ لگنے والی ہے۔ یہاں آپ دیکھیں ملک الغابہ، پہلا جو لفظ ہے مضاف، ضروری نہیں ہے کہ اس پر صرف ضمہ آئے، اس پر فتحہ بھی آ سکتا ہے، کسرہ بھی آ سکتا ہے۔ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے، اسی لیے ملیکو، کیونکہ نارمل حالت کیا ہوتی ہے؟ نارمل حالت کیا ہوتی ہے؟ حالت رفعی۔ حالت رفعی. یہ ہم نے پڑھا تھا ارأیت الذی، اسی لیے میں نے اسے ایڈ کر دیا تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ کیا رأیت، آپ نے دیکھا۔ اب اس کے بعد جو آتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے؟ حالت نسبی میں ہوتا ہے، زبر والی حالت میں ہوتا ہے۔ جس کو دیکھا جا رہا ہے وہ زبر والی حالت میں ہوتا ہے۔ دیکھو ارأیت ملک الغابۃ، یہاں دیکھیں یہ حالت جری میں ہے، یہاں حالت جری میں ہے۔ پہلے بتا دیا گیا تھا کہ یہ ہمیشہ قیامت کی صبح تک حالت جری ہی میں رہے گا، لیکن یہ مضاف چینج ہو سکتا ہے، ہوتا رہتا ہے۔ اس کی مثال ہے ارأیت ملک الغابۃ۔ جی سر. ہاں اب دیکھو فی آ گیا، فی ملک الغابۃ، فی ہے، فی کیا کرتا ہے؟ اپنے بعد والے کو حالت جری میں کر دیتا ہے۔ حالت جر میں. ہاں تو دیکھو یہاں پر ملکی بن گیا، کیوں بنا؟ کیونکہ فی ہے، عامل ہے، اس نے جر والا عمل کیا تو یہاں پر جر آ گیا۔ لیکن آپ یہاں دیکھیں، یہاں دیکھیں، یہاں دیکھیں، تنوین کہیں نہیں ہے، ملکن، ملکن، ملکن نہیں ہے، ایک ہی زبر، ایک ہی پیش، ایک ہی زیر آئے گا۔ ٹھیک ہے، بات کلیئر ہے؟ جی سر. جی. ہم، آسانی سے سمجھا پا رہا ہوں میں، کوئی مشکل تو نہیں ہو رہی؟ جی بالکل آسانی سے سمجھ آ رہی. نو سر. ٹھیک ہے، اب یہاں پر کچھ الفاظ ہم سیکھتے ہیں۔ غرفہ کسے کہتے ہیں؟ غرفہ، کمرے کو کہتے ہیں، کمرے کمرے کو. کو۔ جی حجرہ، غرفہ کمرے کو کہتے ہیں۔ غرفۃ البیت، گھر کا کمرہ، the room of the house۔ غرفۃ النوم، غرفہ کسے کہتے ہیں؟ کمرے کو. سونے کا کمرہ. سوچ رہا تھا میں کہ اب کم سے کم کوئی اور جواب دے لے، اسی لیے دوبارہ سے پوچھا غرفہ کسے کہتے ہیں۔ النوم کہتے ہیں نیند کو، سونے کو۔ غرفۃ النوم کا مطلب خوابگاہ، اردو میں، اردو میں خواب کا، خواب کا معنی اردو میں نیند بھی آتا ہے اور سونا بھی آتا ہے۔ گاہ کا مطلب جگہ، خوابگاہ، سونے کا کمرہ۔ اچھی اردو استعمال کرنی چاہیے نا۔ انگلش جی میں سر. کیا کہیں گے؟ سلیپنگ روم. واہ واہ واہ، اچھی انگلش بھی استعمال کرنی چاہیے نا۔ بیڈ روم، میں بتا دوں. صرف اچھی اردو استعمال کریں گے؟ نہیں جی، انگلش بھی شاندار زبان ہے۔ کتاب زاہد، اب دیکھو یہاں پر الف لام استعمال ہوا، الف لام استعمال ہوا تو یہاں پر آخر میں ایک زیر، ایک زیر، یہاں پر الف لام استعمال نہیں ہوا تو یہاں پر تنوین آئے گی، لیکن وہی ہوگا، حالت جری میں ہی ہوگا یہ، ٹھیک ہے۔
زاہد یہاں پر ایک شخص کا نام ہے، ٹھیک ہے. کتاب زاہدن، اعراب میں نے جان بوجھ کے نہیں لگایا تاکہ آپ لوگ پڑھ سکو، آپ لوگ پڑھو. کتاب زاہدن، زاہد کی کتاب، زاہد's بک. انگلش میں یا تو آف آئے گا، آف دا ایسے آئے گا، یا ایسے لگائیں گے، ٹھیک ہے، ایپسٹرافی اور پھر ایس، ملکیت ثابت کرنے کے لیے جی ہوتا ہے سر. نا یہ. ہم، جی سر. جان بوجھ کے ایسے الفاظ استعمال کیے گئے تاکہ آپ لوگوں کو مثالیں دے سکوں. اسم طالب، طالی، آگے کیا آئے گا پڑھو. طالبی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. طالب علم کا نام، the name of the student، جان بوجھ کیسے استعمال کیا گیا، اسٹوڈنٹس نیم بھی کہہ سکتے ہیں. ایک اور چیز بتانی ہے، اس کا ٹرانسلیشن الٹا ہوتا ہے. اسم پہلے ہے، یہاں پر بعد میں آ رہا ہے. طالب بعد میں ہے، یہاں پر پہلے آ رہا ہے. گھر بعد میں ہے، یہاں پر پہلے آ رہا ہے. غرفہ پہلے، یہاں پر بعد میں آ رہا ہے. عربی زبان میں پہلے ایسے لکھا جاتا ہے، بولا ایسے جاتا ہے، لیکن اردو میں اس کا الٹا ہوتا ہے. تو ہر زبان کا اپنا خیال کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. غرفۃ البیتی تو ترجمہ الٹا ہوگا، گھر کا کمرہ، ٹھیک ہے. سونے کا کمرہ، زاہد کی کتاب. طالب علم کا نام، اسٹوڈنٹس نیم، ٹھیک ہے. جی سر. ابنو، پڑھو اسے. ابن ہشام. ابن ہشام. اس سے پتہ لگا ہوگا ہشام کا بیٹا، سن آف ہشام. اس سے پتہ لگا ہوگا کہ یہ ابن بھی مضاف استعمال ہوتا ہے جہاں 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 پر بھی آ جائے. اس کے بعد والا جو بھی ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ مضاف الیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ابن ہمیشہ کیسے استعمال ہوتا ہے، مضاف بن کے. اپنے بعد والے کو کیا کرتا ہے، حالت جری میں کرتا ہے، مضاف الیہ بناتا ہے. ابن ہشام، ٹھیک ہے. حدیثوں میں ہم نے پڑھا تھا نا. جی سر. عمر ابن الخطابی، ابن الخطابی. یہ با کے نیچے زیر کیوں آیا، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. ابن مضاف ہے اور الخطاب کیا تھا، مضاف الیہ تھا. سمجھ میں آ گئی بات. خطاب کا بیٹا، ہشام کا بیٹا. ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، مرکب اضافی میں کا، کی، کے، را، ری، رے، اردو میں ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اس کی کتاب، اس کا بیگ، اس کا موبائل، ان کے، ٹھیک ہے. تمہاری، تمہارا، ٹھیک ہے، اس طرح سے. اور کبھی کبھی نہیں بھی ہوتا، ٹھیک ہے. عام طور پر ایسا استعمال ہو جاتا ہے. دیکھیں آپ ہر جگہ دیکھیں، دیکھو یہاں پر نہیں ہوا، یہاں پر ہوا، یہاں پر ہوا، یہاں پر ہوا، یہاں پر ہوا، ایسے عام طور پر ہو جاتا ہے. کبھی کبھی نہیں بھی ہوتا. کیا میں بات سمجھا سکا، آگے بڑھیں. جی سر. اچھا، ابن ہم نے پڑھا ابھی، تو بنت، بنت بھی مضاف استعمال ہوتا ہے لفظی. بنتو پڑھو.
بنت محمد. جی، کوشش کریں دوسرے بولیں. آپ کو پتا ہے یہ جو بول رہی ہیں نا ان کو پہلے سے آتا ہے اسی لیے بول رہی ہیں. تو ان کے بولنے سے مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا دوسرے بولنے سے خوشی ہوگی جن کو نہیں آتا. محمد صاحب کی آپ کو پتا ہے میں ایک ایک لفظ لکھ بھی رہی ہوں ساتھ. نہیں میں آپ کو ڈیگریڈ نہیں کر رہا یا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نہ بولیں. میں دوسروں کی ہمت سر یہ افزائی بات کر رہا ہوں ہاں دوسروں جی کو بہت بتا رہا ہوں. شکریہ سر. ہاں جی بہت شکریہ لیکن یہ بات ہے کہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پہلے سے آتا کچھ ہو تو وہ اگنور نہیں میں کرتی. میں ایک ایک نہیں لفظ کو لکھ وہ تو لیتی مجھے ہوں. پتا ہے اسی لیے تو میں نے آپ کو منع نہیں کیا اس کورس کے لیے نا. کیونکہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ وہی چیزیں جو پہلے پڑھی ہوئی ہیں وہی میں بتاؤں گا کوئی ایکسٹرا نہیں ہوگا یا کوئی خاص نہیں ہوگا تو پھر میں آپ سے کہہ دیتا کہ آپ کا وقت کا ضیاع ہے. مجھے پتا ہے لیکن بہرحال دوسروں کی نسبت تو آپ ماشاءاللہ ان سب چیزوں کو جانتی ہو نا. چلیے جلدی اور پڑھیے کوئی. ام ہانی صاحبہ کہاں ہیں اور عافیہ تسکین صاحبہ کہاں ہیں؟ جی سر. کیا ہوا بھائی نہیں بولنا پڑھو اسے. بنت محمد. ہم، کیوں کیوں محمدن؟ محمد اس لیے کہ وہ مضاف کی وجہ سے وہ جینیٹو کیس میں چینج ہو جاتا. شاباش شاباش. the daughter of محمد. اب دیکھو دا محمد دا ہشام کہنے کی ضرورت نہیں ہے. دا زاہد کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ پہلے سے ہی پراپر ناؤن ہے. ان کو کیا دا لگا کے اور پراپر کریں گے ہے نا. چلیں جی سر. آگے بڑھتے ہیں. اب یہ سارے الفاظ ذہن میں رکھو. فوقا اوپر، تحت نیچے، امام ہر جگہ دیکھو ہر جگہ آخر والا حرف کیا ہے؟ زبر ہے. ہم ہم حالت زبر. ٹھیک ہے سمجھ میں آ رہا ہے نا. جی سر. آخر والا حرف مفتوح ہے. منصوب نہیں کہتے عائشہ صاحبہ. منصوب اور مفتوح میں بھی فرق ہے. میں نے یہاں نہیں بتایا اتنی تفصیل میں نہیں جانا. فوق، تحت، امام. امام نہیں پڑھنا امام. امام کا مطلب ہو جاتا ہے پھر جی سر. لیڈر. امام کا مطلب ہوتا ہے سامنے آگے فرنٹ. خلف پیچھے. قبل بفور پہلے. پچھلے بھی کہہ سکتے ہیں. بعد بعد. اور کیا استعمال ہوتا ہے اگلے آفٹر. حول اطراف اراؤنڈ. مع ساتھ. مختلف جگہوں مختلف الفاظ یا مختلف کیا کہتے ہیں اسے سینٹنسز میں موقع کے حساب سے ٹرانسلیشنز چینج ہو سکتے ہیں. along with together. اس کے علاوہ ڈسپائٹ اور بہت سارے الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں. میں نے یہاں پر صرف اتنے رکھے. عند پاس ساتھ نزدیک. at near by upon on when if استعمال ہو سکتا ہے. لدا لدا ہے یہ لدا پاس. with in at when have.
یہ استعمال ہوتا ہے. عندہ بھی پاس ہے اور لدا بھی پاس ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ عندہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب چیز آپ کی ہو، آپ کے پاس ہو، آپ کے ساتھ نہ ہو. ابھی جس وقت بات ہو رہی ہے اس وقت وہیں پر موجود نہ ہو جہاں پر آپ ہیں. مثال کے طور پہ پیسے ہیں، ہو سکتا ہے بینک میں ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں ہو اور آپ کسی اور جگہ پر ہو، تو آپ آئندہ استعمال کرو گے. لیکن وہی پیسے جب آپ کے پاکٹ میں ہوں، آپ کے ویلٹ میں موجود ہوں، تو اس وقت آپ استعمال کریں گے لدا. یعنی بالکل آپ جہاں ہوں وہیں وہ چیز موجود ہو جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہو، تو لدا استعمال ہوگا. وہ چیز آپ کی ہو، آپ کے پاس ہو، لیکن ساتھ نہ ہو، تو اس وقت آئندہ استعمال ہوگا. ٹھیک ہے؟ جی سر. یہ لکھ لیا آپ نے؟ جی سر. ہم نے پڑھا تھا نا ابھی، مبنی کسے کہتے ہیں؟ جو بدلے نا. یہ سارے کے سارے اعراب کی تبدیلی سے نہیں بدلتے. فوق، تحت، حول، مع، امام، خلف، عند، قبل، بعد، اور کیا ہے لدا. یہ چینج نہیں ہوتے عموماً. اکثر و بیشتر، شاذ و نادر کہیں کہیں ہو جائیں تو اس کو قاعدہ کلیہ مت سمجھنا. مطلب یہ نہ سمجھنا کہ رہی کہ تو ایسے ہو رہا ہے ویسے ہو رہا ہے. کبھی کبھار ہو بھی سکتا ہے. انسان کا کلام ہے، انسان کا کلام چینج ہو سکتا ہے. میں آپ لوگوں کو ایک مثال دوں، اتنی بری حالت تو نہیں ہے جیسے انگریزی کی ہے. ایک مثال دیتا ہوں، چلو میں نا یہیں دے دیتا ہوں، اس کے آگے دیتا ہوں، پھر بات ختم ہوتی ہے نا. پھر تو یہ لکھ لیا، آگے بڑھیں ہم. جی سر. جی سر. اب ہم دیکھتے ہیں، شروع کے دو دیکھ لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. جی جی، سوال پوچھیے. آپ نے اس کا بولا تھا امدا، اس کا مطلب آپ نے انگلش میں لکھا ہوا تھا اس کا مطلب تو اگر ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ موقع کے حساب سے، سینٹنس کے حساب سے ٹرانسلیشن چینج ہو سکتا ہے. جیسے عند الضرورہ ہم استعمال کر سکتے ہیں ضرورت کے وقت، لیکن انگلش میں کہتے ہیں if needed. if needed اگر ضرورت ہو. تو اسی لیے میں نے لکھ دیا تاکہ آپ لوگوں کو پتا ہو. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. امام، اس کے اندر بھی دیکھیں کیا ہے، یہ ذہن میں رکھیں، مفتوح ہے. پڑھو اسے. سر میں پڑھوں؟ کوئی اور پڑھے. فریرہ، آپ کو صرف سوال کرنا ہوتا ہے، پڑھنا نہیں ہوتا. امام المسیری. صحیح سے پڑھو. امام الگ الگ لکھا ہوا ہے، المسیری. ایک ساتھ پڑھو. امام المسجدی. یہ پڑھو. امام الجامع جماعتی. دیکھ کے پڑھیے. امام الجماعتی. جیم الف ج نہیں ہوتا، جا ہوتا ہے. جا. امام الجامعتی. امام الجامعۃ. امام المسجدی کا ترجمہ کرو. ایک سیکنڈ. مسجد سامنے ہے. نہیں، میں نے آپ کو بتایا امامہ سامنے، المسجد مسجد. ان دونوں کے درمیان میں کا، کی، کے وغیرہ استعمال ہوتا ہے. بس ہے نہیں ہے یہ ساری باتیں نہیں.
امام المسجد، مسجد کے سامنے. مسجد کے سامنے. جی ہاں، مسجد کے آگے. ٹھیک ہے، مسجد کے روبرو. چلو، الجامعہ کہتے ہیں یونیورسٹی کو، جامعہ کو. امام الجامعتی، ترجمہ کیجئے. یونیورسٹی کے سامنے. ماشاء اللہ، جامعہ کے آگے، جامعہ کے روبرو. امام پڑھو اسے، کوئی اور پڑھو. امام الولدی. پڑھو. اب میں ایک ایک بولتے جاؤں، اب ترجمہ بھی کرو، جلدی جلدی کرو. لڑکے کے سامنے. امام البنتی، بیٹی کے سامنے. لڑکی کے سامنے. ولد کا ترجمہ بیٹا جی کیوں نہیں سر. کیا پھر؟ لڑکا لڑکی. جی سر. کوئی اور کرو جلدی. امام الولدین، والدین کے سامنے. نہیں، ابھی میں نے آپ لوگوں کو یہ نہیں پڑھایا ہے، لیکن پچھلی دفعہ بھی آیا تھا، اس سے پچھلی دفعہ بھی آیا تھا، اسی لیے میں بتا رہا ہوں. یہ تسنیہ، یہاں پر جی. الف نہیں ہے، والدین نہیں ہے، ولدین. ولد ایک لڑکا، ولدین دو لڑکے. ٹھیک ہے، یہ میں نے ایسا کیوں لایا، میں آپ کو بتاؤں گا. فی الحال اس کو اب کریں دو لڑکے. چلو، امام الولدین. دو لڑکے یا دو لڑکوں کے سامنے یہ کہیں گے. بالکل، دو لڑکوں کے سامنے. ٹھیک ہے، اس کو کرو. امام البنتین، دو لڑکیوں کے سامنے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. کیا بتایا جا رہا ہے یہاں پر؟ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ مضاف الیہ مذکر ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، مؤنث ہو کوئی فرق نہیں پڑتا، تثنیہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، تثنیہ پہ بھی مذکر ہو مؤنث ہو فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، چلو اب جی پڑھو. سر. امام الناسی، ہم، لوگوں کے سامنے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. لوگوں کے سامنے. اب دیکھو جمع آ گئی نا، تو کیا مطلب ہے؟ مذکر ہو مؤنث ہو واحد ہو تثنیہ ہو جمع ہو، مضاف الیہ کوئی فرق نہیں پڑتا، سب لایا جا نہیں سکتا پڑتا. ہے. امام الناسی، لوگوں کے سامنے. اب مضاف الیہ دو سے چار بھی ہو سکتے ہیں، دو بھی ہو سکتے ہیں، یہاں پر دو کی مثال ہے. امام الرجال والنساء. پڑھو اسے اور ترجمہ کرو کوئی اور. امام الرجال والنساء، دو عورتوں اور مردوں کے سامنے. دو مردوں اور عورتوں کے سامنے. دو دو کہاں سے آ گیا؟ نہیں سر، مردوں اور عورتوں کے سامنے. ہاں، مردوں اور عورتوں کے سامنے. ٹھیک ہے، جی. جی سر. مردوں اور عورتوں. اور کیا استعمال ہو سکتا ہے؟ مرد و زن. مرد و زن کے سامنے. جی، ٹھیک ہے، تو بات سمجھ آ گئی. جی. اب دیکھتے ہیں خلف. اس میں بھی دیکھیں یہاں پر کیا ہے، آپ کو نظر آ گیا نشان؟ مفتوح ہوتا ہے، فتح. جی. مبنی ہوتا ہے. مبنی کا مطلب ایک ہی جگہ ٹکا ہوا. ٹھیک ہے، اب دیکھو پہلے امام المسجد تھا، اب یہ کیا ہے؟ پڑھو. خلف المسجد، behind the mosque. ترجمہ اردو میں بھی کرو. behind the mosque، مسجد کے پیچھے. ماشاء اللہ. پڑھو اسے. خلف الکلیتی، behind the college، کالج کے پیچھے. یہاں پر تشدید نظر آ رہی ہے؟ کہاں پہ سر؟ کلیجیتی. نہیں سر. ہاں، ہاں.
نہیں نظر آتی ہے، نہیں آتی نا، آئی ہے سر، کیسے آئے گی کل نظر، کیسے آئے کل گی؟ بچپن سے عادت ہے، کہاں سے نظر آئے گی؟ چلو پڑھو پھر سے۔ خلف الکلیتی ہوں behind the college، کالج کے پیچھے. ماشاء اللہ۔ خلف الجداری behind the wall، ہوں دیوار کے پیچھے. ہوں اب دیکھو خلف کا ترجمہ کیا ہو سکتا ہے؟ پس، پس اردو میں پس پس۔ دیوار. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، جی فارسی کا لفظ ہے پس۔ جی سر. میرے ارباب کو یہی شکایت ہے مجھ سے۔ اچھا شعر یاد آ گیا مجھے، خیر چھوڑیں۔ اب دیکھو یہاں پر خلف البابی، دروازے کے پیچھے، فوقا، فوق الارض، ترجمہ کرو، ارض کہتے ہیں زمین کو۔ زمین کے اوپر. ہم، above the earth. جی ہاں، کتاب کے اوپر. پہلے کتاب پڑھ تو کتاب لو، کے اوپر. جی پہلے پڑھ تو لو۔ فوق الکتاب کتاب کے اوپر. ہم، اب دیکھو یہ لفظ آ گیا، چلو پڑھو اسے۔ فوق الطاولة. ہم، اب تک ہم نے پڑھا المکتب، میز، ٹیبل، اب یہاں پر ہے طاولہ، یہ بھی ٹیبل ہوتا ہے لیکن چھوٹا ہوتا ہے، جو بالکل سامنے رکھا جاتا ہے، چھوٹا سا، جسے ہم تپائی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، پائی جسے کہتے ہیں. تپائی ہوتا ہے وہ، تپائی، ٹھیک ہے۔ مطلب سائڈ ٹیبل. سائڈ ٹیبل بھی کہہ سکتے ہیں، اسٹڈی، وہ کیا کہتے ہیں اسے، چھوٹا سا ٹیبل نہیں ہوتا، نیچے بیٹھتے ہوئے لیتے ہیں، یا چپائی. اسٹول. ٹول، بالکل اسے کہتے ہیں طاولہ، ٹھیک ہے۔ جی سر. تپائی نہیں ہوتا بھائی، تپائی ہوتا ہے، تپائی۔ جی سر. تین کہتے ہو یا تین کہتے ہو؟ پائی کا مطلب ہوتا ہے پاؤں، تپائی کا مطلب تین پاؤں والا، تپائی کہاں سے آ گیا یہ؟ پوری دنیا یہ سوچتی ہے کہ پاکستانیوں کی اردو بڑی زبردست ہے، اور مجھے پتا ہے پاکستانیوں کی اردو کیسی ہے۔ پوری سر دنیا، دوبارہ سے پروناؤنس کریے گا. پوری دنیا اردو سیکھنے کے لیے پاکستانی ڈرامے دیکھتی ہے، میں نے ایک دو کلپ پاکستانی ڈراموں کے دیکھے تو بند کر کے رکھ دیے، اتنی خراب اردو تھی۔ میں نے کہا تپائی، تی پائی، پڑھو اسے۔ فوق الجمل. جمل کسے کہتے ہیں؟ کیمل. ماشاء اللہ، جی فوق الجمل، above the camel. بالکل، آن دا کیمل، ابو دا کیمل، دونوں بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ شکریہ، آپ نے مائک کھول لیا اپنا، میں تو انتظار کر رہا تھا۔ چلیں باقی کے سب ویسے ہی ہیں، اب ذرا جلدی جلدی سے پڑھتے ہیں، جلدی جلدی، کوئی میرا ساتھ دو۔ راشد این المستشفى. ترجمہ فوراً فوراً، دیر نہیں، اتنے دن سے پڑھ رہے ہیں ابھی تک روانی نہیں آئی، پریکٹس ہی نہیں کرتے، کہاں سے آئیں راشد گی؟ ہسپتال کہاں ہے؟ ہم، طارق امام المکتبتی. دیکھو یہ کنورزیشن ہو رہی ہے یہاں پر، تو کوئی بھی دو یہاں پر آ جائیں میرے پاس یہاں پر ساتھ، اور طے کر لیں کہ مائک میوٹ نہیں کرنا، جلدی جلدی پڑھنا ہے، ٹرانسلیشن کرنا ہے، راشد کوئی بن جائے، طارق کوئی بن جائے، پڑھے ٹرانسلیٹ کریں پلیز، پہلے تیار ہو جاؤ۔
کون کرنے والا ہے تاکہ ٹائم ویسٹ نہ ہو؟ سر میں راشد والا پڑھتی ہوں. اوکے. اور طارق بن زیاد کوئی نہیں بنے گا یہاں پر؟ میں بنوں گی. چلیں ٹھیک ہے. اور یاد رہے فوراً پڑھنا ہے، فوراً ٹرانسلیٹ کرنا ہے. چلو پڑھو اسے جلدی. راشد این المستشفى، راشد ہسپتال کہاں ہے؟ طارق امام المکتبتی، لائبریری کے سامنے. ماشاء اللہ. راشد کتاب علی حاضی، دیکھو کتاب یہ علی کتاب ھذا، کتاب علی ھذا. راشد کتاب علی ھذا، میں نے کہا کتاب علی، کتاب علی ھذا. کتاب علی ھذا. کیا کتاب؟ کیا یہ علی کی کتاب ہے؟ کتاب علی، علی کی کتاب. یہ ھذا کیا کتاب علی، کیا علی کی کتاب، ھذا یہ. تو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں کیا یہ علی کی کتاب ہے؟ طارق نعم ھذا کتاب علی، ہاں یہ علی کی کتاب ہے. ماشاء اللہ. سمجھ میں آ گیا کتاب علی. جی سر. جی سر. راشد دفتر من ھذا یا طارق. نہیں طارق، یہ رک کیوں گئے آپ؟ پورا پڑھیں، اعراب طارقی، ظاہر کریں. طارقی، واہ واہ واہ، مطلب پڑھانا ہمارا فضول گیا. جان بوجھ کے تو اعراب نہیں یا لگایا میں. طارق. کن مطلب افسوس، صد افسوس کہنا پڑتا ہے مجھے اب. کیا ہو گیا؟ کیا ہوگا؟ کوئی اور بتائے. طارق. چلو راشد. ترجمہ یہ کس کا دفتر ہے؟ دفتر نہیں، دفتر کا مطلب یہاں پر ہے نوٹ بک. ٹھیک ہے. راشد جی. دفتر من ھذا یا طارق، یا طارق. طارق، یہ نوٹ بک کس کی ہے؟ یہ کس کی نوٹ بک ہے یہ طارق؟ طارق طارق ھذا پڑھیں. ھذا دفتر عبید، ماشاء اللہ. یہ نوٹ بک عبید کی ہے. یہ عبید کی نوٹ بک ہے، ایسے کریں. جی ٹھیک ہے. آپ نے جو کیا اس کا لفظ الگ ہوگا، اس کا فریز الگ ہوگا، ایسے نہیں آتا وہ. ٹھیک ہے. ھذا دفتر عبید، یہ عبید کی نوٹ بک ہے. صحیح ہے. چلو مجھے نا ایک سوال. پڑھو جلدی سے، پڑھ لو پہلے. راشد این مکتب البرید، برید کا مطلب بھول گیا ہے. مکتب البرید، پوسٹ آفس، ڈاک خانہ، ڈاک گھر. ڈاک خانہ کہاں ہے؟ طارق ہوا خلف الفندق. فندق کہتے ہیں ہوٹل. وہ ہوٹل کے پیچھے ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. سمجھ میں آ رہی ہیں جملے وغیرہ سب؟ کوئی مشکل تو نہیں ہو رہی؟ جی سر. جی محترمہ بریرہ صاحبہ، فرمائیے کیا ہے آپ کا سوال؟
یہ جو بھی آپ نے مطلب یا تاریخو تھا، اس میں بس مجھے یہ شاید میں بھول گئی ہوں کہ کاف مطلب اس میں آپ نے پیش کیوں لگایا اور نیچے ابئی دن کیوں ہوا، بس یہ بتا دیں۔ میں نے بتایا تھا کہ یہ جو ہے نا یا کسی کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب کسی کو پکارا جا رہا ہے تو یہاں پر ایک لفظ ہوگا، ایک نام ہوگا، تو جو آخر میں اس کا جو ورڈ ہوتا اس ورڈ پر، اس لیٹر پر ہم پیش لگائیں گے، ایک پیش، زیر نہیں آئے گا، زبر نہیں آئے گا۔ جیسے یا اللہ، میں نے ساری چیزیں آپ کو پریکٹس کروائی تھی، یا سلام، یا ملکو، ساری چیزیں بتا دی، اتنی پریکٹس کروائی، پھر سے دیکھنے کی زحمت نہیں ہوتی آپ لوگوں سے، پریکٹس ہوتی نہیں ہے آپ لوگوں سے، ہر چیز مجھ سے ہی پوچھو گے، پہلے ہی ساری چیزیں بتا دی جاتی ہیں۔ میں یہ ڈانٹ نہیں رہا، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ذرا سا ایفرٹ آپ لوگ ڈالو گے نا تو بہت سارا وقت ہمارا بچ سکے گا۔ اب یہ عبئی دن ہے جس کے بارے میں ہمارا چل رہا ہے نا، لیسن وہی ہے، دفتر مضاف، عبید مضاف الیہ، تو مضاف الیہ ہمیشہ حالت جری میں ہوتا ہے، دفتر عبئی دن، ٹھیک ہے۔ الف لام اگر ہوتا تو یہاں پر عبیدی آتا، الف لام کیوں نہیں آیا؟ پہلے سے پراپر ناؤن ہے، پہلے سے علم ہے، پہلے سے ایک شخص کا نام ہے۔ مکتب البرید پیچھے آ گیا، پوسٹ آفس، فندق ہوٹل کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز ہم نے سیکھی، دفتر من ھذا، اب تک ہم نے کیا پڑھا تھا؟ لمن ھذا، یہ کس کا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں ایسے، دفتر مضاف، من مضاف الیہ، دفتر من، کس کی کتاب، سوری کس کی نوٹ بک، ھذا یہ۔ اسی طرح ہم کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، سیارۃ من ھذہ، بیت من ھذا، ٹھیک ہے، کچھ بھی، مفتاح من ھذا، کچھ بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ کسی چیز کے بارے میں پوچھنا ہے، کتاب من ھذا، جوال من ھذا، اگر یہاں پر جو لفظ ہے شروع میں مضاف وہ مؤنث ہے تو یہاں پر ھذہ ہی آ جائے گا، باقی تو سب سے میں آگے، دفتر من ھذا، دفتر علی، دفتر من ھذا، سوری کراست من ھذہ، کراست علی، اس طرح سے بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں، میں ہی پڑھ کے ختم کر دیتا ہوں اسے۔ راشد، ما ھذا الکتاب یا طارق، ھذا کتاب اللہ یا راشد، یہ کیا کتاب ہے؟ طارق کہتا ہے ھذا کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ راشد، من اللہ، من اللہ، الگ الگ پڑھیں گے تو من اللہ یا من اللہ، اللہ کون ہے؟ طارق ہوا منزل، منزل بھی پڑھ سکتے ہیں، منزل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ منزل کا مطلب ایک ساتھ قرآن اتار دینے والا، منزل کا مطلب قسطوار نازل کرنے والا، اللہ تعالیٰ نے دونوں بھی اتارا، انا انزلناہ بھی آیا ہے اور نزلنا بھی آیا ہے۔ طارق ہوا منزل، منزل ھذا الکتاب، وہ اس کتاب کا نازل کرنے والا ہے، ہوا منزل ھذا الکتاب، وہ اس کتاب کا نازل کرنے والا ہے، وہو خالق کل شیء، اور وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز غور کریں، خالق پہلے سے مضاف ہے، ہر، کل کا مطلب ہر کا پیدا کرنے والا، ہر کا پیدا کرنے والا، اس کو چھوڑ دیں فی الحال، ہر کا پیدا کرنے والا، تو یہاں پر کا ترجمے میں آ رہا ہے نا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مضاف الیہ ہے، اسی لیے کل کے نیچے زیر آیا، خالق کل آنا چاہیے تھا، خالق کل، لیکن کل آنا چاہیے تھا، لیکن
ہمیں آگے بھی بتانا ہے کلی شیئن. دیکھو شیئن یہ جو میں نے بتایا تھا پچھلی بار، میرے خیال میں مجھے یاد نہیں آ رہا، ایون کے بارے میں بتایا تھا، کل کے بارے میں نہیں بتایا تھا. کل ایک ایسا لفظ ہے جس کے بعد والا مضاف الیہ بنتا ہے اور کل ہمیشہ مضاف بنتا ہے. تو اسی لیے یہ کل پہلے والے کی طرف سے مضاف الیہ ہے اور بعد والے کے لیے مضاف ہے. اسی لیے یہاں پر دو زیر نہیں آیا کیونکہ یہ مضاف ہے، اور یہاں پر زیر آیا کیونکہ یہ پچھلے والے کی نسبت کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. تو کیسے استعمال ہوگا؟ خالق کل شیء، قرآن کا لفظ ہے یہ، خالق کل شیء. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ من اللہ هو منزل هذا الكتاب وهو خالق كل شيء. اللہ اللہ. اچھا ڈبل آ گیا ہے. خیر. راشد ابن من هذا، کچھ اور بات کر رہا ہے. ابن من هذا، دیکھو پہلے آیا تھا دفتر من، کتاب من، یہاں پر ابن من هذا. یہ کس کا بیٹا ہے؟ اب دیکھو یہاں پر میں نے یہ لفظ کیوں لایا، غور سے دیکھو کہاں چلا جاتا ہے کرسر. ابن من ھذا، یہ کس کا بیٹا ہے؟ کس کا؟ کس کا؟ مضاف مضاف الیہ. ابن من ھذا ہوا ابن بلال، وہ بلال کا بیٹا ہے. اب یہاں پر کیا کریں گے ہم؟ ہوا ابنو نہیں پڑھیں گے، ہوا بنو، ہوا بنو، کیونکہ یہ الف صرف اس لیے ایڈ کیا جا رہا ہے کیونکہ اس کے بعد والے پر جزم ہے، ڈائریکٹ اس سے نہیں پڑھ سکتے. اصل لفظ ہے بانون، لیکن یہ سپورٹ کے لیے آ رہا تھا. جب پیچھے آ گیا کوئی ایسا حرف جس کے اوپر حرکت ہے تو اس سپورٹ کی ضرورت نہیں رہی. اب کیسے پڑھیں گے؟ ہوا بنو بلال یا راشد، ہوا بنو بلال یا راشد، وہ بلال کا بیٹا ہے راشد. خلاصہ آج کے سبق میں ہم نے کیا پڑھا؟ آج کے سبق میں ہم نے پڑھا مرکب اضافی کے بارے میں. اضافت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نسبت دینا ہوتا ہے، ملکیت ثابت کرنا ہوتا ہے. یہاں دیکھیں آپ، یہاں پر دیکھیں کتاب اللہ، کتاب کی نسبت اللہ کی طرف کی جا رہی ہے. کتاب علی، علی کی طرف کتاب کی ملکیت بتائی جا رہی ہے. سمجھیں بات کو. تو نسبت دینا، ملکیت ثابت کرنا ہوتا ہے. اس کا بہت سادہ سا آسان سا قاعدہ ہے. کیا ہے؟ دو مفرد سے مل کر مرکب بنتا ہے جس کے پہلے جز کو مضاف کہتے ہیں، دوسرے جز کو مضاف الیہ کہتے ہیں. مضاف کسے کہتے ہیں؟ مضاف پر تنوین نہیں آتی، الف لام نہیں آتا. مضاف الیہ پر الف لام بھی آ سکتا ہے، تنوین بھی، اور وہ ہمیشہ حالت جری میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مضاف اور مضاف الیہ دونوں مؤنث بھی ہو سکتے ہیں، مطلب مضاف بھی مؤنث، مضاف الیہ بھی مؤنث، مضاف الیہ بھی مذکر، مضاف بھی مذکر. واحد بھی ہو سکتے ہیں، تثنیہ بھی ہو سکتے ہیں، جمع بھی ہو سکتے ہیں. ایک دوسرے کی ضد بھی ہو سکتے ہیں، جیسے مضاف مذکر ہے تو مضاف الیہ مؤنث ہے، مضاف تثنیہ ہے تو مضاف الیہ جمع ہے، مضاف اگر جمع ہے تو مضاف الیہ واحد ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ملکیت اور نسبت کسی بھی چیز کی طرف کی جا سکتی ہے نا. بہت سارے لوگوں کی نسبت ایک گھر کی طرف کی جا سکتی ہے نا. بہت سارے گھروں کی نسبت ایک شخص کی طرف بھی کی جا سکتی ہے. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. آخر میں ہم نے کیا پڑھا؟ اسماء ظروف، یہ جو ہے نا امام، خلف، تحت، فوق، یہ سارے کے سارے ناؤن استعمال ہوتے ہیں عربی زبان میں، ناؤن. اور ظرف، ظرف کا مطلب وہ چیز جس میں کوئی چیز سما سکے. امام آگے کی طرف کوئی چیز سما رہی ہے تو ظرف ہوا. خلفہ پیچھے کی طرف کوئی چیز سما رہی ہے اسی لیے وہ ظرف ہوا. فوقا اوپر کی جانب کوئی چیز سما رہی ہے، تحت نیچے کی جانب کوئی چیز سما رہی ہے تو ظرف
اسی لیے دل کو بھی ظرف کہتے ہیں، کیونکہ دل کے اندر بھی خوشی، غم، خیال، بہت ساری چیزیں سما جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اسماء ظروف، امام، خلفا وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ تقریباً. لفظ ذہن میں رکھو، تقریباً مبنی علی الفتح استعمال ہوتے ہیں. مبنی کا مطلب آپ کو پتا ہے، علی الفتح کا مطلب یہ سب کے سب فتحہ پر مبنی ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں مبنی علی الکسر، جیسے ہاؤلائی میں نے پچھلی بار بتایا تھا، وہ مبنی علی الکسر ہے. کیا مطلب؟ ہمیشہ وہ زیر پر مبنی رہتا ہے. اسی طرح کچھ ہوتے ہیں جو صرف پیش پر مبنی ہوتے ہیں، تو انہیں کہتے ہیں مبنی علی الضم. ساری باتیں سمجھ میں آ گئی؟ پھر سوال پوچھنا ہے، جلدی سے پوچھیں. مجھے تھا ایک سوال، اس سے پہلے آپ جو ہمیں بتا رہے تھے گھڑی والی بات کہ ہاتھ کی گھڑی، تو ابھی آپ نے بولا تھا کتاب اللہ کی، ٹھیک ہے، وہ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ اللہ کی کتاب، لیکن ہاتھ کی نسبت میں جو گھڑی ہے اس کی نسبت ہاتھ سے ہے. ظاہر سی بات ہے، گھڑی دیوار کی بھی ہو سکتی ہے، گھڑی ہاتھ کی بھی ہو سکتی ہے. وال کلاک، رسٹ واچ نہیں کہتے. جیب کہتے کی ہیں. بھی گھڑی ہوتی اور ہے، جیب کی بھی گھڑی ہوتی ہے. جو چین ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے. صرف جیب میں رکھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. جی، اور وہ جو مطلب اب اگر ہمیں گھڑی کی نسبت بتانی ہوگی تو وہ پھر مصاف علیہ ہو جائے گا، ہو جائے گی. میرا دماغ کام نہیں کر رہا فی الحال، آرام کی ضرورت ہے. گروپ میں سوال کیجیے گا، ٹھیک ہے. بعد میں کرتے ہیں. السلام علیکم.